اے اللہ، اس مہینے میں مجھے ذہانت اور بیداری عطا فرما اور مجھے بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے، اور تو نے اس مہینے میں جو بھی نیکی اور اچھائی نازل کی ہے اس میں اپنے کرم کے صدقے میں میرا بھی ایک حصہ قرار دے، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کی تیسری دعا کو سنا، سماعت فرمایا، اس دعا میں ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے ذہن کو کھول دے، ہمیں بیداری عطا کر، ہمیں ہوشیاری عطا کر، اور پروردگار وہ چیزیں کہ جو سفاہت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ناپختگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو بےہودگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، پروردگار ان سے ہمیں دور کر دے۔ وہ چیزیں کہ جو گمراہی کا سبب ہیں، جو ضلالت کا سبب ہیں، جن کے نتیجے میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، بچکانہ حرکتیں کرتا ہے، پروردگار ان سے ہمیں روک دے۔ تو یہاں پر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم سے جو ہم دعا کر رہے ہیں اپنے معبود کے سامنے، ہمارے معصومین نے یہ دعا ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہم سے یہ چاہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر بیداری، ہوشیاری کو ہم چاہیں اپنے پروردگار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بیداری اور روحانی طور پر ہم ہوشیاری کو اپنے وجود کے اندر نہیں پائیں گے تو کسی بھی منزل پر اپنے آپ کو ہم پہنچا سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، کاغذ کی طرح ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر سے ادھر ہوں گے، جب تک کہ ہمارے وجود کے اندر وزن نہیں پیدا ہوگا۔ وزن ہمارے اندر جو چیز پیدا کرے گی وہ ہماری روحانیت ہے، وہ معنویت ہے۔ آج دنیا میں دو مکتب ہیں، ایک مکتب مادیت ہے، جو میٹیریلسٹ لوگ ہیں وہ صرف میٹر کو دیکھتے ہیں، وہ صرف مادے کو دیکھتے ہیں، ان کا ہم و غم یہ رہتا ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں اپنے تن پروری، اس کو کہتے ہیں اپنے تن کو دیکھیں، اپنے بدن کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اور اسی کے اندر وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی، سارا ہم و غم ان کا وہ ظاہر ہوتا ہے جس کے لیے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حقیقت میں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ظاہر اتنا کری ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے لائق نہیں رہتا، اور کچھ دن کے بعد اگر قبر میں اتر کے انسان دیکھے تو وہ ظاہر پھر عجیب انداز میں ہوتا ہے کہ کوئی ظاہر بھی انسان بھی اس ظاہر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جو قبر میں کیڑے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ تو منزل یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر اگر معنویت کو لے کے آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو ظاہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو دو نگاہیں ہیں، ایک نظر وہ ہے کہ جہاں پر انسان صرف جسم کو دیکھ رہا ہے، ایک نظر وہ ہے کہ جہاں پر جسم کے ساتھ ساتھ انسان روح کے تقاضوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے انسان کو جہاں جسم دیا ہے، جہاں انسان کو حیات دی ہے، تو حیات کے دو رخ ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ انسان جسمانی حیات کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ روح سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہماری زیادہ توجہ یہ ہے کہ دسترخوان پر کیا کچھ نہیں ہے، مثلا پکوڑی بھاجی اور مثال کے طور پر اور جو دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، دہی پھلکی کیا کیا، اس کے ساتھ انسان کی توجہ اگر دعائے ابو حمزہ شمالی پر نہیں ہے، دعا افتتاح پر نہیں ہے، دوسری ادعیہ پر نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، صرف اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے، وہ مادیت میں غرق ہے، ماہ مبارک رمضان کے سفرے پر بیٹھا ہے، دسترخوان رحمت پر ہے، لیکن دسترخوان رحمت پر ہونے کے بعد بھی اس کا ہم و غم ظاہر ہے، اس کا جسم ہے، کوئی فرق نہیں کر رہا ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے یا کہاں پر ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو روح کے تقاضوں کو دیکھ رہا ہے تو اب اس کا ہم و غم یہ نہیں رہتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی افطار کے لیے ملا، جو کچھ سحر کے لیے ملا، میری توجہ یہ ہے کہ پروردگار کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر سکوں، بندگی سے اپنے آپ کو میں آراستہ کر سکوں، اس کا ہم و غم یہ رہتا ہے۔ اور جب ہم و غم یہ رہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر وجود کے اندر ایک بیداری آتی ہے، ایک ہوشیاری آتی ہے، اور جب تک انسان ہوشیار و بیدار نہ ہوگا اور جب تک انسان اپنے روح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تب تک کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پروردگار کہ ہم صفی ہو جائیں۔ صفی صفاحت کے سلسلے سے امام مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ صفاحت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صفاحت سے مراد پستیوں کی طرف جانا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ صفی انسان یہ ہے کہ جو بچکانہ عمل انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک اچھے خاصے صحیح انسان کو جو بالغ ہے، عاقل ہے، اسے کوئی انعام میں مثال کے طور پر دیتا ہے کہ تم یہ 500 روپے لو، اب وہ سارے کے سارے 500 روپے کی ٹافیاں لے کے آ جاتا ہے، تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو کیا تم بچکانے ہو، کیا تم بچے ہو، تمہارا کیسا ذہن ہے؟ اب یا مثال کے طور پر کچھ پیسہ اس کو ملتا ہے، وہ جاتا ہے غبارے لے کے آ جاتا ہے، بیلون لے کے آ جاتا ہے، تو یہ
ظاہری طور پر تو بالغ ہے، ظاہری طور پر تو دکھ رہا ہے کہ سمجھدار ہے، ظاہری طور پر تو دکھ رہا ہے کہ بچہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ذہن بچے کی طرح ہے۔ تو پروردگار سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پروردگار ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے جو ہمیں سفاہت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ہمیں ہمارے وجود کو بچکانا بنا دیتی ہیں۔ اب بچکانا بن جانا کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہمارے افطار پارٹی میں مثلا کون سے اہم شخصیتوں کو ہم بلائیں، کن لوگوں کو بلائیں، کون آئے، یا ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہم کھانے میں کیا بنائیں، یا ساری توجہ ہے کہ سحری میں کیا ہو، یا ساری توجہ ہے افطاری میں کیا ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سفاہت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور ہمارا پروردگار سے مطالبہ اور پروردگار سے استدعا اور پروردگار سے ہماری گزارش یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اس طرح سے ہوشیار بنا دے کہ ہماری ہوشیاری اور بیداری اس منزل پر ہو کہ ہم نہ بچوں جیسا عمل انجام دیں، نہ سفیہوں جیسا عمل انجام دیں، اور نہ ان لوگوں کا عمل انجام دیں جو احمقوں کا عمل ہے۔ اب احمق کا الگ الگ معیار ہے۔ مثال کے طور پر آج کی دنیا میں بہت سارے ایسے افراد جو خدا کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں، جو بندگی کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں، دنیا ان کو احمق کہتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ احمق نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس مقصد کو پہچان چکے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے۔ تو پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس دن کو ہمارے لیے ایسا دن قرار دے کہ جہاں پر ہمارے وجود کے اندر ایک بیداری اور ہوشیاری ہو، اور ہم ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نجات پاتے ہوئے اس منزل پر آگے بڑھیں جو راہ بندگی ہے، اور کہیں پر بھی ہم سفیہ نہ کہلائیں، اور کہیں پر بھی ہم اس منزل پر نہ پہنچے کہ کہا جائے کہ اس نے بالکل بچکانہ عمل انجام دیا ہے، یہ تو بالکل بازیچہ ہے، کہ جہاں پر غالب نے اس طرح سے کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ سب قرآن کی گویا آیت ہے کہ جس میں قرآن نے کہا کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، جو باقی رہنے والی ہے، جو ہمارے لیے ثابت ہے، وہ دار آخرت ہے۔ اب یہ ماہ مبارک رمضان دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایک وہ ظاہر ہے کہ جہاں پر ہم سے کہا گیا ہے کہ اس ظاہر کی تم رعایت کرو، کچھ چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو تم مثلا اس وقت میں، اس مدت میں تم کھا پی سکتے ہو۔ اب اس مدت کو جو پروردگار نے رکھا ہے، اسی کے ختم ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے کچھ ظاہری چیزوں کو رکھا ہے کہ انہیں مثلا اذان صبح سے تمہیں امساک کرنا ہے، نہیں کھانا ہے، اور جب کھانا ہے تو ہم انہی سب چیزوں کو کھائیں گے، اور اب اس پر کوئی توجہ نہیں ہے کہ پروردگار تو نے اس امساک کے ذریعے سے چاہا کیا ہے، تیرا ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو جو ہمیں بھوکا رکھ رہا ہے اس سے تو کیا چاہتا ہے، تو جو ہمیں پیاسا رکھ رہا ہے تو اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس پر آقا جواد ملکی تبریزی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اگر بھوک اس کو لگ رہی ہے اور پروردگار نے بھوکا رکھا ہے، اس بھوک اور پیاس سے متوجہ ہو اپنے رب کی طرف، ایک اپنے نفس کا جہاد کرے تاکہ اس منزل پر پہنچے کہ ماہ مبارک رمضان جب گزر جائے تو اب انسان اس منزل پر آئے کہ پروردگار تو جو کچھ چاہتا تھا میں نے انجام دیا، اور اس کے اندر میں نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط، اتنا قوی بنا دیا ہے، اتنا محکم بنا دیا ہے کہ اب تیرے ہی مرضی کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہی مرضی کے مطابق اس طرح سے زندگی گزاروں گا کہ گویا پوری زندگی میرے لیے ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو اس دعا کا نتیجہ نکلا کہ ہم اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے اس طرح سے حاضر ہیں کہ پروردگار ہمیں ہوشیاری اور بیداری عطا کر، پروردگار ان چیزوں سے ہمیں روک دے، ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے جو سفاہت کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ چیزیں کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ہمیں ضلالت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور پروردگار اس مہینے میں جو بھی خیر تو نازل کر رہا ہے اس خیر میں ہمارا ایک حصہ قرار دے انشاءاللہ، کہ اس خیر میں، ہر ایک اس خیر میں جو اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نازل کرے گا ہمارا ایک حصہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔